میرے پیارے ابو، میرے امی پر مجھے ناز ہے، میرے ابو پر مجھے فخر ہے، میرے امی مجھے دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی، میرے ابو مجھے دنیا میں جینا سکھایا، میرے امی نے مجھے جنم دیا، میرے ابو نے مجھے لوگوں سے پہچان کرائی، میرے امی نے مجھے بولنا سکھایا، ابو نے لوگوں سے کس طرح بات کرتے وہ سکھایا، میرے امی نے پیٹ میں مجھے 9 مہینے پالا، جب میں امی کے پیٹ میں تھی تب ابو نے امی کی دیکھ بھال کی، میرے امی میرے لیے روزانہ اچھا کھانا پکاتی ہے، ابا دن رات دھوپ میں پسینہ بہاتے ہیں تاکہ ہم اچھا کھانا کھا سکے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ اور تم یہ بھول رہی ہو باپ جنت کا دروازہ ہے؟ جب بھی میں بیمار ہوتی ہوں تب میری امی رات بھر میری دیکھ بھال کرتی ہے، ابو دن رات محنت کرتے ہیں تاکہ ہم سکون سے سو سکے۔ تم کہو یا نہ کہو ماں کا درجہ بہت بڑا اور بلند ہے، نہیں ابو کا مرتبہ ہی بڑا ہے۔ میں تمہیں ایک حدیث بتاتی ہوں جس سے تمہیں سمجھ میں آئے گا امی اور ابو میں سے مرتبہ کس کا بڑا اور بلند ہے۔ اچھا بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ صحابی آئیں، انہوں نے پوچھا امی اور ابو میں سے مرتبہ کس کا بڑا اور بلند ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی کا۔ دوسری بار وہی صحابی نے وہی سوال کیا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی کا۔ تیسری بار وہی صحابی نے وہی سوال کیا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی کا۔ جب چوتھی بار وہی صحابی نے وہی سوال کیا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امی اور ابو میں سے مرتبہ بڑا امی کا ہے، لیکن امی کے بعد ابو کا مرتبہ آتا ہے نا، تو اس سے پتہ چلتا ہے امی اور ابو ہمارے زندگی میں اہم کردار نبھاتے ہیں، تو اس لیے امی اور ابو دونوں کی عزت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ کیوں نہ آج امی اور ابو دونوں کی شکریہ ادا کریں؟ جی بالکل امی جان شکریہ، ابو جان شکریہ۔ ماشاء اللہ۔